کہ ایک دفعہ صبح کی فجر کی نماز تو پڑھ لیا کرو نا، ایسے ہی پڑھا کرو، اس کے بعد پھر چلو تم ایسے ہی پڑھ لیا کرو، نماز تو پڑھا کرو نا۔ بے وضوئی صحیح۔ اور یہ خان صاحب وہ تھے کہ اپنے ڈیرے میں رہتے تھے، گھر میں کبھی نہیں گئے تھے۔ نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آئی تھی گھر میں، لیکن کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ طوائف اور رنیاں ان کے پاس رہتی تھیں، انہیں اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ کہنے لگا جی اچھا کرتے ہیں، پھر یہ کام کرتے ہیں۔ لے کے جانا چاہیے۔ اچھی طرح سے خان صاحب نے غسل کیا، غسل کر کے مسجد میں آئے، مسجد میں باہر آ گئے، سارے لوگ آ گئے مسجد۔ خیال آیا کہ آج نماز پڑھی ہے تو آپ گھر کا بھی ذرا چکر لگا لیں۔ گھر چلے گئے، وہ عفت مآب بیگم کہاں رام رام اور کہاں ٹیں، کہاں گھر کی خاتون خانہ اور کہاں یہ رنڈیاں اور کنجریاں۔ اس کی شکل کو دیکھا تو عاشق ہو گئے۔ آتے ہی سب ان کو جواب دے دیا، سب کو رخصت کر دی۔ آئندہ کے لیے عفت کی زندگی اختیار کر لی۔ پتہ نہیں حضرت مولانا کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ ولایت کے مرتبے تک پہنچا دی۔ بھائی ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم ان کنجریوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ یہ جو آخرت ہے اس کے حسن و جمال کا بھی ہم نے کبھی نقاب اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اس کے حسن کو کبھی دیکھا نہیں۔ وہاں کی نعمتیں، آخرت کے بعد ملنے والی نعمتیں، اگر ان کا انکشاف ہمیں ہو جائے تو ہم تحمل نہ کر سکیں، پاگل ہو جائیں۔ بارکیف بھائی زندگی تو چاہے مالداری کے ساتھ گزارو، چاہے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے ساتھ، یہ تو گزری جانی ہے۔ تنگی کے ساتھ گزر جائے گی، فراقی کے ساتھ گزر جائے گی، اور یہ تمہیں میں بتاتا ہوں، بھولو نہیں۔ میں نے لوگوں کی نفسیات کو اتنا پڑھا ہے شاید کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ خطوط لوگوں کے آتے ہیں اور مجھے پڑھنا پڑتے ہیں۔ اتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں، مختلف انواع کے، مختلف اقسام کے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا سیٹھ اور مالدار قارون کا چھوٹا بھائی ہو،
چین اور سکون اس کو بھی نصیب نہیں. محلات میں رہتا ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن نصیب نہیں، سکون نصیب نہیں. میں تمہیں نام لے کر کے بتا سکتا ہوں، کروڑ پتی، ارب پتی، بلکہ کھرب پتی بھی ہیں ایسے لوگ میرے علم میں ہیں. ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ لائق رشک نہیں بلکہ لائق ترس، ان پر ترس آتا ہے. تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو، میں ان کے باطن کو دیکھتا ہوں. تم ان کے ظاہر کے حسن و غازہ کو دیکھتے ہو، میں ان کے اندر کی روح کی پریشانی اور بے تابی کو دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک اعتباری چیز ہے کہ مال ضائع ہو جائے گا تو راحت حاصل ہو جائے گی، یہ بھی تمہاری بھول ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. بذکر اللہ کو مقدم فرمایا اور تقدیم فائدہ دیتی ہے حشر کا، یعنی کسی اور چیز سے سکون نہیں مل سکتا. پیٹ میں تو روٹی ڈالو گے میاں تو بھرے گا اور اس کو سکون ہوگا، اور دل کے اندر اللہ کا ذکر ڈالو گے تو اس کو سکون ہوگا. اگر کوئی شخص روپے پیٹ میں بھر لے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی. پیٹ میں بھرنے کی چیز روپے پیسے نہیں ہیں، کھانا ہے. اور اسی طرح دل کے سکون اور اطمینان کی چیز روپیہ، پیسہ، مال و دولت، عزت و جاہ، اور یہ جتنی چیزیں تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے، دل کی خوراک ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ بھول گئے، دو باتوں کو بھول گئے. ایک یہ کہ اپنی آخرت کو بھول گئے دنیا کے پیچھے لگ کر. دوسرے اس بات کو بھول گئے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور نہ ہو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، اللہ نے بھلا دی ان کو ان کی اپنی ذات، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے نفع و نقصان سے غافل ہو گئے. دوسرے خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ تمہارے گھر میں نردے ہیں. یہ بازی لگاتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کے خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. شطرنج کی قبیل کی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ وہ شطرنج کھیلتے ہیں، اس کی بازی لگاتے ہیں، اور بعض بازی پر ہار جیت پر شرطیں بھی بتتے ہیں. عجمیوں سے یہ آئی ہے یہ نرد شیر. حدیث شریف میں اس پر بڑی وعید فرمائی. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص نے نرد شیر کا شغل کیا اس نے گویا خنزیر کے ہاتھ میں کے لہو میں اپنے ہاتھ دبوئی. حضرت نے ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. لیکن شاید لوگوں نے سستی کی،
کوئی اکا دکا آدمی کوئی اجمیوں میں سے ہوگا جس کے بارے میں حضرت کو اطلاع پہنچی، نہیں نکالا۔ اگلے جمعے میں پھر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس نرد کے بارے میں تمہیں کہا تھا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے اس کو نکالا نہیں اپنے گھروں سے، اب بھی نکال دو یا جلا دو یا توڑ دو، ورنہ میں حکم دوں گا کہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کیے جائیں اور کچھ لوگ جا کر کے اس قسم کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جن کے گھر میں یہ شطرنج اور یہ نرد ورد ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے، آپ کا خطبہ ہے۔ اور اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا حکم ہوتا، اس کا تم اندازہ کرو ذرا۔ شیطان نے ترقی یافتہ شکل میں کتنی چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ جب تک یہ بجلی نہیں آئی تھی، گھروں میں چراغ جلتے تھے، تیل ہوتا تھا تو چراغ جلتا تھا، گھروں میں نہیں ہوتا تھا تو نہیں جلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ ایک قصہ بیان فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ان کے بھانجے کہنے لگے کہ خالہ جان، عروہ ان کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، خالہ جان تو کیا آپ لوگ گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے تھے؟ فرمانے لگی بیٹا اگر جلانے کو تیل مل جاتا تو اس کو کھا نہ لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قضا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں جو مجمع انوار نبوت تھا، جس پر قربوبیوں کے انوار قربان، اس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا کہ جب تک یہ روشنی نہیں آئی تھی ہمارے گھروں میں ہدایت کی روشنی تھی، اور جہاں جہاں یہ بجلی پہنچی ہے جگمگاتے ہیں در و دیوار، دل بے نور ہے۔ جب سے ہمارے در و دیوار جگمگانے لگے اس وقت سے دل بے نور ہو گئے۔ اب بھی جن دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے، جو علاقے تمہارے بقول ترقی یافتہ نہیں ہیں، پسماندہ ہیں، ان میں تدین باقی۔ اور یہ ہے کہ پہلے ریڈیو آیا، اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، اس کے بعد نہ معلوم کیا کیا خرافات آتی گئیں، اور اب ہمارے گھر دنیا بھر کی فواہشات کا اڈا بن گئے۔ بٹن دباؤ VCR کا اور ٹی وی کا وہ چینل لگا ہوا ہے، ڈش لگا ہوا ہے، دنیا بھر کی جس جگہ کا کوئی ڈرامہ تم دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، یعنی دنیا بھر کی گندگی۔ کنڈی اندر کی بند کی اور اس کو کھول دیا، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات میں کہوں کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اونچے گھرانوں کی معاشرت ہے۔ خود انصاف کرو،
کہ جن گھروں میں یہ چیز ہوگی ان میں انسانیت کہاں رہے گی، شرافت کہاں رہے گی، دین کہاں رہے گا، تقوی کدھر سے آئے گا، آخرت کی یاد کدھر سے آئے گی، مرنے کا اندیشہ کہاں رہے گا۔ اور تم جانتے ہو، سارے اس مرحلے سے گزرے ہو کہ آغاز جوانی کا آغاز، یہ عمر بڑی کچی ہوتی ہے، جذبات میں ہیجان ہوتا ہے، عقل میں ناپختگی ہوتی ہے، اور شعبۃ من الجنون فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الشباب شعبۃ من الجنون، ایک قسم کا جنون ہوتا ہے۔ جب یہ کچی کلیاں توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ غرضے کے ان چیزوں کو بھائی گھروں سے نکالو۔ حضرت امیر المومنین تو نظر پر کہہ رہے تھے کہ میں گھروں کو جلا دوں گا، آج اگر ہمارے گھروں کو دیکھتے تو ہمارے بارے میں کیا کہتے۔ اور اب مختصر سی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو چونکہ مسافر ہوتے تھے اس لیے قصر کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک سال نماز پوری پڑھا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے اکابر صحابہ نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاونا رکعتین وخلف ابی بکر رکعتین وخلف عمر رکعتین، میں نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ مسافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے سے آتے تھے نا مسافر تھے، ابو بکر کے پیچھے بھی، عمر کے پیچھے بھی، بس صدر من خلافت عثمان، اور عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی خود ان کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب یہ 4 پڑھنے لگے ہیں۔ اے کاش کہ میری وہ 2 رکعتیں قبول ہو جاتی ان 4 کے بدلے۔ اور یہ مسئلہ آج تک علماء میں معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے کیوں پڑھی تھی، 4 رکعتیں کیوں پڑھی تھی۔ مختلف متعدد توجیحات علماء نے کی ہیں تابعین کے زمانے سے، حدیث کے سارے علم ان کو جانتے ہیں۔ بہرحال اس خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھائیں، بجائے 2 رکعتیں پڑھانے کے، ظہر عصر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھانے کے بجائے 4 رکعتیں پڑھائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت صحابہ، لوگوں سنت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو آپ کے دونوں رفقا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ ولكن حدث العام من الناس فخفت ان تستنوا، اس سال حج کے لیے کچھ لوگ زیادہ ہی آ گئے ہیں، اور بالکل دور دراز سے کے علاقوں سے، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو کہ دین کے مسائل سے پورے طور واقف نہیں، گھر جا کے یہ کہیں کہ ہم تو امیر المومنین کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ کے آئے، ہم 4 کیوں پڑھیں یہاں۔ میں نے 4 اس لیے پڑھائی ہیں تاکہ تم 2 کو سنت نہ سمجھ لو غلط فہمی سے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قصر کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ ظہر عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے ان کے اس عذر کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب اس پر مسئلہ چلا
سفر کے اندر آدمی 2 ہی رکعتیں پڑھے گا یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے؟ ظہر کی نماز ہے نا، سفر میں پڑھنی ہے، 2 ہی پڑھنا ضروری ہے یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 پڑھنا رخصت ہے، 4 پڑھنا عزیمت ہے۔ 4 پڑھ سکتا ہے بلکہ پڑھنا بہتر ہے۔ ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بھولتے ہو بچے، بھولتے ہو۔ ان کے سامنے بچے ہیں، بلکہ بچوں کے بچے ہیں امام شافعی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی، اور یہ میں نے اس لیے لفظ کہہ دیا، وقت بہت ہو گیا زیادہ۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالی ایک موقع پرتے ہیں کہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اور میں ان کو بڑا بزرگ سمجھتا ہوں، بلکہ بعض نفلی عبادات میں ان کے مذہب کی اقتداء کرتا ہوں، اما چیکنم، لیکن کیا کروں؟ یہ ہمارا در جنب امام ابو حنیفہ ابی حنیفہ در رنگ طفلہ میں بینا، ان تمام کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں بچوں جیسے سمجھتا ہوں، جیسے بڑے کے سامنے بچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں نہیں، سمجھے نہیں ہو، شریعت نے سفر کی نماز 2 رکعت بنائی ہے، اور اس کو پوری پڑھنے کی اجازت نہیں۔ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی شخص فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے کہ وقت بڑا اچھا ہے، بڑی فراغت کا وقت ہے، آج تو کوئی کام بھی نہیں، چھٹی کا دن ہے، آج 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ نہیں، تو ہمیں اجازت ہے کہ ان 2 رکعتوں کو لمبا کر دو، اتنی لمبی رکعتیں پڑھو کہ ادھر صبح صادق ہو تو شروع کر دو اور ادھر طلوع آفتاب ہونے لگے تو ختم کرو، تمہیں اجازت ہے۔ اپنی فرصت اور اپنی ہمت کے مطابق چاہو تو ان رکعتوں کو لمبا کر سکتے ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ رکعتوں میں اضافہ کرو۔ اسی طرح سفر میں اگر تمہیں فرصت ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، لمبی پڑھو، اور اگر جلدی ہے تو مختصر پڑھ لو۔ امام ابو یوسف ان کے بڑے شاگرد ساتھ تھے، تو ان کو امام بنا دیا فجر کی نماز میں۔ امام یوسف نے فجر کی نماز میں آخری 2 سورتیں پڑھی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت امام نے فرمایا سارا یعقوبنا فقیہن، ہمارے یعقوب فقیہ۔ تو غرضے کے رکعتیں لمبی کر سکتے ہو اپنی فرصت کے مطابق، لیکن 2 سے زیادہ پڑھنے کی۔ بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہم لیٹ ہو رہے ہیں بھائی، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے ایک کہتے ہیں مجھے تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں، یہ امتحان کی کامیابی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، سراج المنیر کے لیے وہ صحت کی دعا کی درخواست کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔